ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 14ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے عبداللہ کی وفات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر عبد المطلب کی خوشی اور دیگر واقعات کو سنا تھا۔ اب چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین تو پھر عبد المطلب نے بچے کو یعنی نومولود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی خواتین کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ یہ وہی باندی ہیں جن کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دینے پر انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال صوبیہ اور ام ایمن کر رہی تھی، تو دن رات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خصوصیت عبد المطلب کے سامنے رکھتی تھی۔ ام ایمن نے ہی عبد المطلب کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جس پر عبد المطلب نے مسرت کا اظہار کیا تھا۔ بہقی کی روایت جس میں حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم شامل ہیں، ان کے بیان کے مطابق گھر کی عورتیں عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ وہ ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ نومولود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کو بیدار ہی نظر آتے اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو ہی تکتے رہتے تھے۔ بہرکیف ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ اس دور کے رسم کے مطابق اور اس موقع پر حضرت مطلب نے قریش مکہ کو دعوت دی تھی۔ سارا مکہ امنڈ کر آیا تھا، دعوت چل رہی تھی اور مجلس سجی تھی کہ قریش میں سے ایک فرد نے عبد المطلب سے پوچھ بیٹھا کہ اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت مطلب نے جواب دیا، ہاں میں نے نام رکھا ہے، اور نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام مکہ والوں کے لیے اچنبھے میں ڈالنے والا تھا، کیونکہ اہل مکہ ایسا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا نام تھا جس نے اہل عرب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اہل قریش نے پوچھ بیٹا یہ کیسا نام ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین بہرکیف 7 دن مکمل ہو چکے تھے، اور عرب کے دستور کے مطابق نومولود بچوں کو دیہات میں پال پرورش کے لیے دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور اسی وجوہات جو سیرت کی کتابوں میں درج ہیں وہ دیہاتی ماحول میں پرورش پا کر فصیح و بلیغ زبان میں عبور بھی حاصل کرنا تھا، اور چند سال وہاں رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات اپنے لاشعور میں سمو سکیں، اس وجہ سے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، دائیوں کے حوالے۔ یہی وجہ تھی کہ سال میں 2 بار دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے کر اپنے اپنے گاؤں چلی جاتی تھی، اور اس کے عوض ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں، اور انہی خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ابن ہشام میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے حاصل کرنے کی روایت بیان کی گئی ہے۔ میں اسی کو مختصر انداز میں اپنے جملوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور کہتی ہیں یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر اور شیرخوار بچے کو لے کر بنی سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی تھی۔ قحط کا زمانہ ہونے کی وجہ سے تنگ حال تھے۔ میں بھورے اور خاکی رنگ کی گدی پر سوار تھی،
جبکہ ہمارے ساتھ ایسی بوڑھی اونٹنی تھی جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، اور میرا شیرخوار بچہ رات بھر بھوک کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا، اور ہم دونوں بھی سو نہیں پاتے تھے، اور میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ بچے کو کافی ہو جائے، اور نہ اونٹنی کے پاس جس گدی پر سوار تھی وہ بھی بڑی کمزور تھی اور دبلے پن کے باعث تھک جاتی تھی، اور ہماری وجہ سے ہماری ساتھی خواتین کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بہرکیف ایسے تیسے ہم لوگ مکہ پہنچے۔ ساتھ میں جو خواتین آئی تھی سبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نومولود بچوں کے پاس گئی، مگر یتیم ہونے کے ناطے سب عورتیں چھوڑ گئی۔ عورتیں بچے کی رضاعت کے بدلے چونکہ بچے کے والد سے نیک سلوک اور انعامات کی امید رکھتے تھے تو یہاں کچھ نہ پانے کی امید سے واپس لوٹ گئے۔ خواتین مکہ میں گھومی اور سب کو بچے مل گئے مگر مجھے نہیں، مگر میں بن بچے کے واپس لوٹنے اور دیگر خواتین کے ہاتھوں کے سامنے جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ چونکہ مجھے بچہ نہیں ملا تھا تو میں اپنے شوہر سے کہا کہ بخدا میں یہ بات ناپسند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لیے بغیر اپنی ساتھی یعنی اپنی سہیلیوں میں لوٹوں۔ میں چاہتی ہوں کہ واپس اس بچے کے پاس جاؤں اور اسی کو لے لوں۔ شوہر نے حامی بھری اور کہا کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس بچے کی وجہ سے برکت کے دروازے کھول دے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نومولود بچے کو لے لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف اس لیے ایسا کیا تھا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر لوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور چھاتی سے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھاتیوں سے حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی یعنی میرے شیرخوار بچے نے بھی پیا اور وہ بھی سیر ہو گیا۔ پینے کے بعد دونوں سو گئے، جبکہ اس بچے کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس بچے کے نہ سونے کی وجہ سے ہمیں چین نہ تھا اور بھوک سے وہ کبھی سوتا نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو وہ بھی دودھ سے بھری ہوئی تھی، اس کا دودھ دوہیا گیا، اتنا دوہیا کہ ہم دونوں سیراب ہو کر دودھ پیا اور رات بڑے آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا اے حلیمہ یہ واضح کر لو کہ تم نے ایک ذات مبارک کو حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، ایک ذات مبارک۔ ناظرین واقعہ طویل ہے، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپسی میں اور بھی کئی برکات نظر آئے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تمام تفصیلات لے کر اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ اس ہفتے مجھے یہیں رکنے کی اجازت ہے، مگر آپ فکر و خبر سے ضرور جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira